قرآن کریم فرقان حمید کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سورہ تحریم میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہل ایمان سے اپنے حضور رجوع کرنے کا جو قاعدہ بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے تمہاری نصیحت بنے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، جمع خرچ سے کام نہ لو، صرف زبانی ورد اور تسبیح کے دانوں کی گردان ہی نہ ہو، بلکہ تمہاری توبہ اس طرح ہو جو تمہارے آگے نصیحت کا باعث بنے۔ سید المفسرین سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس پر ایک جامع حاشیہ لکھتے ہیں، اور میں آپ کا متن جو ہے باللفظ ہی پڑھتا ہوں جو بڑا جامع حاشیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، یعنی سچی توبہ کرنا یہ ہے کہ پھر اس کے عمل اور اس کی ذات سے وہ توبہ کا اثر ظاہر ہو۔ پہلے جو وہ حرکت کر رہا تھا وہ اس سے پہلے جو وہ حرکت میں مبتلا تھا، اب وہ چیز اس کے بدن پر، اس کی عادت میں اور اس کے قول میں اب نہ نظر آتی ہو، بلکہ اس نے زبان کے ساتھ ساتھ اپنے کام سے، اس بولی سے اور اس حرکت سے اجتناب کیا ہوا ہو، اور اس کا بدن، اس کا فعل، اس کا قول جو ہے وہ اس کے کیے ہوئے وعدے اور ندامت اور شرمندگی کی گواہی دے رہا ہو۔ صدر الفاضل بڑا مبارک کلمہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں توبہ صادقہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو، اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے، یعنی اب اس کی زندگی جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی فرمانبرداری اور جو اس نے حکم عطا فرمایا ہے اس حکم کی ادائیگی کی طرف اس کی زندگی رائج ہو جائے، اور وہ گناہوں سے مجتنب یعنی بچتا رہے۔ حضرت فاروق اعظم کا ایک قول آپ نے نقل فرمایا ہے جو حدیث پاک کے اندر بھی ہے اور دوسرے اصحاب سے بھی ہے، کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ قرآن کریم نے تو یہاں پر یہ بات فرمائی تھی کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اپنے رب سے ایسی توبہ کرو جو توبۃ نصوحا ہو، یعنی اس کی نصیحت، اس کا عمل، اس کا اثر تمہاری زندگی سے ظاہر ہو۔ تو فاروق اعظم سے بھی یہ روایت ہے، جبکہ یہ قول جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ توبۃ نصوحا، اللہ نے توبہ نہیں بلکہ توبۃ نصوحا فرمایا ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو تم توبہ کون سی کرو؟ توبۃ نصوحا کرو۔ تو سوال ہوا کہ یہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے اس میں سمجھنے کے لیے بہت، اور ہماری سنجیدگی عبادت کے لیے ایک بہت بڑا اثر ہے کہ توبۃ نصوحا کیا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس چیز کو ذکر فرماتے ہیں کہ توبۃ نصوحا کیا ہے؟ فرمایا توبۃ نصوحا وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسے کہ نکلا ہوا دودھ پھر جانور کے تھن کے اندر منتقل نہیں ہوتا، اس طرح بندہ نے جس وقت جس عمل سے اس نے توبہ کی ہو، جس گناہ کو چھوڑنے کا اس نے عہد کیا ہو، اس کی طرف لوٹنا وہ اپنے آپ کو اس طرح روک لے۔ مثال دی جس طرح کہ جانور کے تھن سے دودھ نکال لیا جائے تو وہ دودھ دوبارہ اس کے تھن کی طرف لوٹتا نہیں ہے، تو بندہ توبۃ نصوحا یہ ہے کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد جب شرمندگی اور ندامت کے ساتھ رب کریم کی بارگاہ میں دوبارہ اس کام نہ کرنے کا عہد اور جو کر چکا ہے اس سے معافی کی درخواست کرتا ہے، تو توبۃ نصوحا یہ ہے کہ یہ عہد اپنے رب کے ساتھ ایسا ہو جیسے جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اس تھن میں منتقل کرنا ممکن نہ ہو، تو اس طرح کا وہ عمل ہو کہ دوبارہ اس کام کی طرف اس کی فکر اور اس کی سوچ نہ جائے، یعنی جہاں سے اس کی وہ سوچ پیدا ہوئی تھی اس جگہ پر، اس بولی پر، اس خیال سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے۔ اور ان تماموں سے اپنے آپ کو پرہیز دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ پہلے دین کا علم حاصل کرے۔